السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا کسی تاخیر آپ دیکھیں گے کہ سوالیہ پرچہ کس طرح نکالا جاتا ہے، کوشچن پیپر کس طرح بنایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو کتنے سوالات کا پرچہ نکالنا ہے، چاہے وہ 50 نمبر کا ہو، چاہے وہ 100 مارکس کا ہو، لیکن آپ کو کتنے سوالات نکالنا ہے۔ پھر آپ کو ہر سوال کے اندر جزئیات بنانا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر پہلے سوال کے اندر ہم نے یہاں پر بنایا ہے، آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلے نام طالبہ، نام والد ساکن کے بعد اس کے بعد سوال نمبر 1 آ رہا ہے، تو وہاں پر ہے خالی جگہ پر کریں۔ تو خالی جگہ پر کریں، اس میں سب سے پہلا جز ہے جس حرف پر زبر زیر پیش ہو اس کو ڈیش 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 کہتے ہیں۔ تو ڈیش میں طلبہ اور طالبات وہ اپنا جواب اور آنسر لکھیں گے، اس کو متحرک کہتے ہیں۔ جس حرف پر سکون ہو اس کو تو ہم کو ڈیش ڈیش رکھنا ہے تاکہ اس کے ذریعے طلبہ کے اندر صلاحیت بڑھے اور طلبہ کی ایبیلٹی بڑھے۔ تو اس طرح اگر ہم سوالات نکالیں گے تو بچوں کی صلاحیت بڑھے گی۔ تو اس طرح پہلے سوالات کے اندر ہم نے 20 جزئیات نکالے تھے اور ہر جز کا ایک ایک نمبر ہم نے رکھا تھا۔ تو اس طرح کرنے سے طلباء کی ذہن سازی بھی ہوگی اور انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ فائنل ایگزام میں کس طرح کے سوالات آ سکتے ہیں۔ تو یہ فائنل ایگزام کے ہمارے مکتب تعلیم القرآن للبنات کوروار کے سوالات ہیں۔ تو آپ اس طرح کا اندازہ کر کے اس طرح کا سوالیہ پرچہ نکال سکتے ہیں، چاہے وہ مدرسے کے لیے ہو، چاہے وہ مکتب کے لیے ہو۔ تو یہ پہلا سوال تھا جس میں آپ کو جزئیات بنانا ہے اور پھر اس کے درمیان کچھ خالی جگہیں چھوڑ کر ڈیش ڈیش کرنا ہے تاکہ اپنا جواب طلبہ اس کے اندر لکھیں۔ اگر وہ قاعدہ یا اس طرح کوئی جو سلیبس وغیرہ جو نصاب نکلا ہے فائن ٹچ کی طرف سے دینیات، تو اس کے اندر کے جو تختیاں ہیں آپ تمام تختیاں پہلے سوال کے اندر لا کر اس طرح ڈیش ڈیش کر کے انہیں سوال بنا کر دے سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 2 پر۔ سوال نمبر 2 میں کیا کرنا ہے، آپ کو دیے گئے الفاظ کا ترجمہ کریں، دیے گئے الفاظ کا ترجمہ کریں۔ اب آپ کی کتاب میں جتنے عربی کے الفاظ وغیرہ آتے ہیں، جو الفاظ معنی ہوتے ہیں یا کسی کا ترجمہ ہوتا ہے، تو آپ اس کے اندر یہاں پر دے سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر سوال نمبر 2 کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو سوال نمبر 2 ہے، تو یہاں پر سب سے پہلا جز ہے اجتنب الغضب۔ اجتنب الغضب، غصے سے پرہیز کریں، غصے سے بچیں۔ تو آگے کچھ خالی جگہ چھوڑ دینا ہے تاکہ وہ وہاں پر طلبہ اپنا جواب لکھ سکیں۔ اور دوسرا جز ہے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من، اور اسی طرح اور اسی سوال نمبر 2 میں الفاظ کے معنی لکھیں، ہاتف تعبان کم نفر۔ تو اس حرف کے آگے طلبہ اس کا معنی لکھیں گے۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف کہ سوال نمبر 3 کس کیٹیگری کا بنایا جائے۔ آپ نے سوال نمبر 2 کس کیٹیگری کا بنایا جائے آپ نے وہ دیکھ لیا ہوگا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ سوال نمبر 3 کس کیٹیگری کا بنایا جائے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر سوال نمبر جو 3 ہے اس کے اندر ہے صحیح اور غلط کی نشاندہی کریں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے دھیان میں یہ رکھنا ہے کہ آپ کو کچھ ایسے الفاظ چوائس اور کچھ الفاظ انتخاب کرنا ہے کہ عربی کے الفاظ لکھیں اور سامنے کچھ غلط معنی اور کچھ الفاظ کے سامنے صحیح معنی، کچھ الفاظ کے سامنے غلط معنی لکھیں، تاکہ اس کے ذریعے طلباء کی ذہن کا پتہ چلے کہ کس طرح وہ ایگزام دیتے ہیں اور تاکہ انہیں بھی انٹریسٹ آئے۔ تو یہاں پر سوال نمبر 3 میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ قصہ گاجر، جبکہ اس کا معنی وہ نہیں ہے، اس کا معنی ککڑی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر آگے اس باکس کے اندر اس کے آگے آپ ایک شیپ دیکھ رہے ہیں، اس باکس کے اندر طلبہ اس کو اگر صحیح ہے، یعنی اگر وہ اس کا معنی صحیح ہے تو اس طرح کا نشان لگائیں گے، اور اگر غلط ہے تو پھر اس طرح کا نشان لگائیں گے اسی ڈبے اور اسی شیپ کے اندر۔ تو اس طرح آپ کو یہاں پر بھی اس طرح بنانا ہے۔
سوال نمبر 3 کے اندر، جس کو انگلش میں ٹرو اور فالس کہتے ہیں، صحیح اور غلط، اگر صحیح معنی ہے اس کا تو صحیح صحیح کا مارک کریں گے، اور غلط ہے تو وہ رانگ کریں گے۔ تو یہ سوال نمبر 3 ہے، جس کے اندر 10 جزئیات ہیں اور ہر جز کا ایک ایک نمبر ہے۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ سوال نمبر 4 کے اندر کچھ تفصیلی سوالات نکالنا ہے، جو کتاب کے اندر، جو نصاب کے اندر ہوتے ہیں۔ جیسے سوال نمبر 4 کے اندر ہم نے نکالا ہے وضو کے فرائض کیا ہیں، تو آگے کچھ لکیریں خالی چھوڑنا ہے تاکہ وہ اس کے اندر اپنا جواب لکھ سکیں۔ پھر سوال نمبر 2 ہے غسل کے فرائض کیا ہیں۔ سوال نمبر 3 نماز کے شرائط کیا ہیں۔ سوال نمبر 4 نماز کے ارکان کیا ہے۔ تو یہ کل 4 سوالات ہم نے نکالے تھے، یعنی سوال نمبر 4 کے 4 جزئیات ہم نے نکالے تھے، اور ہر جز کے 5 نمبرات تھے، کیونکہ یہ سوالات بھی بڑے ہیں، اس لیے ان کے جوابات بھی بڑے ہوتے ہیں، اسی لیے ان کے مارکس بھی ہم نے زیادہ رکھے تھے، 5 نمبر کے۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ سوال نمبر 5 کس قسم میں نکالے جائیں، اس لیے کہ کتاب تو الگ الگ سبجیکٹ پر مشتمل ہوتی ہے، اس لیے ہم نے کہیں پر تختیاں دیں، کہیں پر الفاظ کے معانی، اور کہیں پر عقائد مسائل وغیرہ۔ اب یہاں پر سیرت، سوال نمبر 5 میں مکمل سیرت کے متعلق ہم نے سوالات نکالے تھے۔ یہ جو سوال نمبر 5 ہے، اس میں مکمل ہم نے سیرت کے متعلق نکالے تھے۔ جیسے سوال نمبر 5 کا پہلا جز ہے، عرب کے لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی، سب سے آخری نبی کون ہے۔ تو اس طرح کے سوالات سے طلباء کی ذہن سازی بھی ہو جائے گی، اور اسی طرح جو اس وقت کے نئے نئے فتنہ مہدویت ہے، اور اسی طرح شکیلیت کا فتنہ ہے، تو اس طرح کے سوالات سے ختم نبوت پر مہر بھی لگ جائے گی، تاکہ طلباء کی ذہن سازی ہو جائے اور کوئی بھی ان کا ذہن نہ بگاڑ سکے۔ تو سوال نمبر 5 میں ہم نے مکمل سیرت نکالے تھے، تو اس طرح الگ الگ سبجیکٹس نکالنا ہے۔ تو اس کے مکمل 10 جزئیات تھے، اس سوال کے بھی 10 جزئیات تھے، اور ہم نے ہر جز کے لیے 2 نمبرات رکھے تھے، کیونکہ اس کے جوابات تھوڑے طویل تھے، اس لیے 2 نمبرات رکھے تھے۔ اور اب آتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف۔ سوال نمبر 6 کے اندر ہم نے اجرا رکھا تھا، جو قاعدہ اور جو ہمارے پاس دینیات کا نصاب ہے، تو ہم نے اس کے اندر اجرا رکھا تھا۔ تو سوال نمبر 6 کس طرح نکالا، خط کشیدہ الفاظ کا اجرا کریں۔ سوال نمبر 6 آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، یہ سوال نمبر 6 ہے، خط کشیدہ الفاظ کا اجرا کریں۔ تو ہم نے یہاں پر خط کرنا بھول گئے تھے، اس لیے آپ کو کرنا ہے وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ۔ آپ کو جس چیز کا اجرا پوچھنا ہے، آپ اس کے نیچے خط کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر امرم، را کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، تو وہاں پر آپ کو چھوٹی سی لکیر کھینچنا ہے، نیچے لمبی لکیر کھینچنا ہے، جو را اور میم کو محیط ہو، یعنی دونوں کے نیچے آ جائے، تو اس طرح لکیر کھینچنا ہے، اور طلباء سے کہنا ہے کہ صرف اس کا اجرا کریں، اس لیے کہ سوال میں آیا ہے خط کشیدہ الفاظ کا اجرا کریں، تو صرف اس کا کریں گے۔ اگر پورے ورڈ، پورے جملے کا اگر وہ اجرا کرنے جائیں گے تو ان کے لیے جگہ کی قلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور پھر جز نمبر 2 بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ۔ تو یہاں پر ہمارا جو مطلوب جواب تھا، میم ساکن کے بعد میم آیا ہے، ربہم، میم ساکن کے بعد میم آیا ہے، تو کیا قاعدہ ہوگا، تو وہ اس کا اجرا کریں گے وہاں پر، اور وہ قاعدہ لکھیں گے کہ کیا قاعدہ ہو رہا ہے یہاں پر۔ تو اس طرح یہاں پر بھی جز نمبر 3 میں تنوین کے بعد لام آ رہا ہے، جز نمبر 4 میں میم ساکن کے بعد یا آ رہا ہے۔ تو ہم نے بھی اس کے 10 یا 5 نمبرات رکھے تھے، کیونکہ اس کے بھی یہ بھی جوابات اور اس سوال کے جوابات کچھ مشکل ہوتے ہیں، اس لیے اس کے کچھ نمبرات زیادہ رکھنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تمام سوالیہ پرچہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طرح کے سوالات ہمیں نکالنا چاہیے، اور کس طرح کے سوالات نکالنے سے طلباء کو انٹرسٹ آئے گا، اور وہ دینی تعلیم میں رغبت، یعنی مرغوب ہونے لگیں گے دینی تعلیم کی طرف۔ امید ہے کہ آپ کو سارے یعنی دیے گئے پوائنٹس سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔